نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ 78 اور 79 ایک ہی ٹاپک، نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ ٹاپک ڈالیں آپ 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاۃ، قائم کیجیے نماز، لدلوک الشمس، ڈھلنے کے وقت سے سورج کے، دلا کا، دال لام کاف اس کا روٹ ہے، دلا کا میننگس مساج کرنا، ملنا، دلا کا جب سورج کا زوال ہوتا ہے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں ملتا ہے، تو یہیں سے اس کے معنی ڈھلنا لیا گیا ہے، سورج کا زوال۔ اور دوسرا معنی غروب بھی ہے، پوری طرح ڈھلک جانا، اور مراد نماز مغرب اور عشاء بھی اس کے بعد، یعنی لدلوک الشمس، ڈھلنے کے وقت سورج کے، الی غسق اللیل، اندھیرے تک رات کے، غین سین قاف اس کا روٹ ہے، غاسق کہتے ہیں تاریک کو، تاریک رات، غاسق، لیلی رات کے، وقرآن اور قرآن، الفجر فجر کا، یعنی فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جائے تو طویل قرات کی جائے۔ اوقات نماز بتائے جا رہے ہیں یہاں پر۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات تو قرآن میں ہے ہی نہیں، کہ قرآن میں کہاں ہے فجر ظہر عصر مغرب، ہے نا؟ تو یہاں پہ اشارے ہوتے ہیں، اس کی تفسیر کہاں ہوتی ہے؟ احادیث میں ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجری، بے شک قرآن فجر کا، ہائی لائٹ کریں، بے شک قرآن فجر کا، کانا مشہودا ہے حاضر کیا گیا۔ اب یہ قرآن فجر کا، ایک تو فجر کی جو تلاوت ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور نماز میں جو پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مشہودہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شاہد، حاضر کیا گیا، گواہی، بہت ساری میننگس ہوتی ہیں اس کی، شین ہا دال اس کا روٹ ہے، مفعول کے وزن پر، مشاہدہ کیا گیا۔ تو حاضر کون ہوتے ہیں؟ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شفٹ چینج ہوتی ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ دیکھیں ملاقات کا انسان کو کتنا شوق ہوتا ہے۔ اگر ہمارے خاندان کا کوئی ایسا شخص جو باہر گیا ہوتا ہے وہ آتا ہے تو اس سے ملاقات کے لیے کتنے خوشی سب جاتے ہیں، بہت دنوں کے بعد ہم ان کو دیکھیں گے۔ تو یہ ملاقاتیں تو وہ ہیں جو دنیا کے لوگوں کی ہیں، اور اللہ کی ملاقات، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے ہمیں 5 ٹائم حاضر ہونا ہے، وہ بھی وقت پر۔ یہ اس کی تعظیم ہے، یہ اس کا احترام ہے۔ یہ نہیں کہ جب دل چاہا اٹھ کے پڑھ لوں گی، جب دل چاہا میں نماز کے لیے حاضر ہو جاؤں گی، نہیں، وقت پر۔ اس لیے یہاں پر وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ دلوکن کے معنی زوال، آفتاب ڈھلنے کے، اور غازی کے معنی کیا ہے؟ تاریک، تاریکی کے، گہری اندھیری رات یا ابتدائی رات، یعنی کہ شروع ہونے لگتی ہے رات کی تاریکی۔ آفتاب ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ اور قرآن فجر سے مراد فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا، یعنی قرآن نماز کے معنوں میں ہے۔ اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ آپ فجر کی نماز اندھیرے میں شروع کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں شروع کرتے، صبح کی روشنی پھیل جاتی، یعنی اتنی لمبی قرات کرتے۔ آپ لوگ اہتمام کرتے ہیں فجر کی نماز میں کہ مجھے طویل قرات کرنی ہے، الحمدللہ۔
تو ایک تو 2 رکعت ہوتی ہیں، اتنی طویل نماز بھی نہیں ہوتی، تو کوشش کریں کہ لمبی قرأت کریں. آپ اگر یاد نہیں کر سکتی بڑی بڑی سورہ تو دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن عادت ڈالیں اور پھر آپ کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ یاد ہو جائے گی. فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں، تو اس لیے مشہودہ کا لفظ آیا ہے، مشاہدہ کرنا کسی چیز کا. حدیث میں آتا ہے رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. بخاری کی روایت ہے جب فرشتے عصر کے وقت اور فجر کے وقت واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب چھوڑ کر آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، لیکن کیا اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے بندے نماز کی حالت میں تھے، تمہارے جانے پر بھی اور تمہارے آنے پر بھی. تو وہ وقت کیا ہے؟ بہت خاص ہے، اس وقت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. لیکن کیا واقعی ہم اہتمام کرتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت پر اٹھتے ہیں. یعنی کل میں نے بتایا تھا کہ خواتین کب اٹھتی ہیں؟ جب اسکول بھیجنا ہوتا ہے بچوں کو. تو یہاں سے جو سیکھنے کی بات ہے اس آیت میں، پہلی چیز آپ نے جب نماز پڑھنی ہے فرضی نماز تو آپ نے قیام لمبی کرنی ہے انشاءاللہ کل سے، اور فجر کا جو قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ آواز سے، بلند آواز سے قرآن پڑھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھنے بیٹھ گئے، بچے نہ اٹھ جائیں، آپ کوشش کریں دوسرے کمرے میں جا کے پڑھ لیں، لیکن آواز کو کھول کے پڑھیں. آپ کے گھر میں آپ کی آواز تھوڑی سی گونجنی چاہیے، اب اتنی بھی زور سے نہیں کہ بھاری جائے، ایسے بھی نہیں پڑھنا. یعنی کہ عورت کی آواز اتنی زیادہ اونچی بھی نہیں ہونی چاہیے. اب ہم لوگ کا کیا ہے، ہم لوگ تو پورشنس میں رہتے ہیں، اور پہلے کے جو گھر تھے وہ اپنا پورا ایک گھر ہوتا تھا، تو وہاں تو ذرا سہولت تھی. تو یہ خیال رکھیں کہ آپ کی آواز اوپر نیچے نہ جائے. آپ قرآن اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کو اپنے تلفظ سمجھ میں آئے کہ میں پڑھ کے آ رہی ہوں. آواز جب کھول کے پڑھتے ہیں، بلند پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اپنی مسٹیک کی. تو انشاءاللہ کل سے اس کا بھی اہتمام کیجیے گا کہ لازمی مجھے پڑھنا ہے قرآن. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں تو ترجمہ یاد کرنا ہے، ہمیں تو بہت کام ہے. ویسے ہی ٹھیک ہے کریں، لیکن تلاوت کا اہتمام کریں. چاہے آپ 10 آیتیں تلاوت کر لیں، لیکن کیسے؟ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے، ہر مخارج کو دیکھتے ہوئے، ہر فوائد کو دیکھتے ہوئے، اس کی بہترین ادائیگی کے ساتھ. اب دیکھیں 79 وَمِنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کا حصہ، فَتَہَجَّدْ، ہا جیم دال، بس تہجد پڑھا کیجیے. حجدہ، سونا اور جاگنا. وجود اس کو کہتے ہیں نیند کو، اور تہجد نیند توڑنے کو. تہجد کب ادا ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی نیند کو توڑ کر اٹھتی ہیں، بھی ساتھ اس قرآن کے، یعنی قرآن کے ساتھ تہجد ادا کرنی ہے. نافلۃ لک، نفل زائد ہے، نون فال نام، نفل نفل زائد چیز کو کہتے ہیں. لگا آپ کے لیے، عسا امید ہے، ان کے یب عطا کا کھڑا کرے آپ کو، ربو کا آپ کا رب، مقام محمودہ مقام محمود پر. حامیم دال مفعول کے وزن پر جس کی تعریف کی گئی. 79 تہجد کی نماز. یہ نماز پسندیدہ نماز ہے. ایسا نہیں کہ وہ نمازیں پسندیدہ نہیں ہے، ساری نمازوں کی بہت اہمیت ہے، اور فرائض کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، آپ مومن ہی نہیں. بات ہو رہی ہے نفل، تو اللہ کے لیے یہ تہجد کی نماز بڑی لاڈلی ہے، اور یہ پڑھنے والے بھی بڑے لاڈلے ہیں. اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور یہ نفل ہے. نفل کیا ہوتی ہے؟ زائد چیز کو کہتے ہیں، یہ بتایا نا آپ کو. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد فرض تھی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ فرض نہیں تھی. یعنی اختلاف ہے اس بات پر. لیکن تہجد نفل ہونے کے باوجود اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، بہت کثیر تعداد میں احادیث ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھا کر یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی نیک لوگوں کی صفت بتا دی، اور تمہارے لیے اپنے رب کا قرب کا ذریعہ ہے.
یعنی اگر آپ تہجد نہیں پڑھتی نا اور آپ یہ چیک کرنا چاہتی ہیں کہ میں کتنی نیک ہوں، تو آپ کے اندر کمی ہے، آپ تہجد نہیں پڑھتی. اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی کہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. یہ گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز، اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. یعنی نہ صرف پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ اگلے گناہ سے اللہ بچا لیتا ہے اس کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. یہ تو ہم پڑھ ہی چکے کئی دفعہ کہ نماز بے ہوئی بری باتوں سے روکتی ہے، اور تہجد پڑھنے سے مزید احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تہجد پڑھ رہی ہوں اور دوسری طرف گناہ کر رہی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ سے انسان بچے گا. یہ کیا فائدہ؟ میں اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے بستر سے اٹھی تھی، تہجد پڑھی اور میں دن بھر یہ کر رہی ہوں، تو انسان کو گلٹ ہوتا ہے یہ میں غلط کر رہی ہوں. تو تہجد پڑھنے والے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے برائی سے روکنے میں. دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. لوگ کہتے ہیں میں بڑی پریشان، بڑے غم، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو تہجد پڑھنا شروع کر دیں. تہجد میں وہ سب مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آ کے کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو. کون ہے محتاج کہ میں اس کی محتاجگی کو دور کر دوں؟ کون ہے بیمار کہ میں اس کو شفا دے دوں؟ یعنی اللہ رب العالمین آخری آسمان پر روز آتا ہے اور روز اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو. اور اس پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سو رہے ہوتے ہیں یا پھر موبائل سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بڑا قیمتی وقت ہے، تو خاص اہتمام کریں. اگر آپ کو اپنی زندگی میں بڑی مشکلات نظر آتی ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی گزارنا مشکل لگتی ہے، تو تہجد پڑھیں. یہ تہجد کیا ہے؟ یہ زخموں پر مرہم ہے. یہ انسان کے بے چین دل کے سکون کا باعث ہے. زیادہ نہ بھی پڑھ سکے تو کیا کریں؟ 2 رکعت ہی پڑھ لیں. شہیدوں میں نام لکھوا لیں. فجر کی اذان سے پہلے پڑھ لیں. یہ تیسرا حصہ ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور وتر تہجد میں ہی پڑھتے تھے. اگر انسان رات کو دیر تک جاگتا ہے، یہ تو آج کل بہت ہی کامن ہے، یا اس کی کوئی ڈیوٹی جیسے نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، تو اس وقت انسان رات میں نفل پڑھ لے تو صلاۃ اللیل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ تہجد کی جو کیٹیگری ہے نا، وہ ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلی جو کہ ہم نے تہجد کی میننگس پڑھی، ڈیفینیشن پڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ نیند کو توڑنا. یعنی آپ سو گئے نا تو اپنی نیند کو توڑ کے اٹھنا، یہ تہجد کی نماز ہے. تو تہجد پڑھنی ہے تو نیند کو توڑنا پڑے گا. تہجد نیند توڑنے کا نام ہے. اگر آپ سوئی نہیں تو نیند تو نہ ٹوٹی. تو دین کی قربانی اہم ہے، جس طرح نیند کی قربانی اہم ہے. جب آپ نیند کی قربانی دیں گی تو دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آگے بڑھتی چلی جائیں گی. پھر آپ کو دین کا کام مشکل نہیں لگے گا، کیونکہ تہجد نفس کو کچلنے کے لیے، اپنی خواہشات کو کچلنے کے لیے یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور سو جاؤں، ٹھنڈا ٹھنڈا کمرہ ہو رہا ہے، نیند بڑی مزیدار آ رہی ہے، لیکن کیا اس وقت آپ اپنے رب کے لیے اپنے نفس کو کچل دیں، اپنی اچھی میٹھی نیند کو چھوڑ دیں، اپنی نیند کو توڑ دیں. یہ بہترین ابتدا ہے آپ کے دین کی، بہترین کامیابی ہے. پھر بات ہوئی مقام محمود کی. یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں. قیامت کے دن حق کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس پر کوئی فخر نہیں. بنی آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یعنی کہ بنی آدم اس میں سارے پیغمبر سب آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں. زمین پھٹ کر سب سے پہلے میں ہی برآمد ہوں گا اور کوئی فخر نہیں. اس دن لوگوں پر بڑی گھبراہٹ ہوگی. لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کیا کہیں گے کہ آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے. تو وہ کیا کہیں گے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی.
آپ نوح کے پاس جاؤ. بہت طویل حدیث ہے، آپ لوگوں نے کافی بار سنی ہوئی ہے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر کہاں بھیجا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے اور وہ ہم اللہ انہیں سکھائے گا اور اجازت ہوگی شفاعت کی. تو یہی ہے وہ مقام محمود جس کی یہاں بات ہوئی ہے. یہ مقام کیسے ملا اللہ کے نبی کو؟ اتنا بڑا مقام کیسے مل جاتا ہے؟ بڑی قربانیوں کے بعد. اللہ کے نبی نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی، اور پھر راتوں کو تہجد پڑھنا، نمازیں پڑھنا، نیکیاں کرنا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا. تو اللہ کے نبی کو مقام محمود ملا. اللہ کے نبی کون ہے؟ تمام انبیاء کے سردار ہیں، آخر الزمان. ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. تو مقام حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کل اچھا مقام ہو، ہمیں بھی اچھے اعزاز ملے، تو ہمیں بھی قربانی دینا پڑے گی. ہمیں کن چیزوں کی قربانی دینی ہے؟ سب سے پہلے اپنے نفس کی قربانی دینی ہے. یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ ہم سے بہت کچھ کروا لیتا ہے اور بہت غلط کروا لیتا ہے. پھر ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں کون کون سی چیزیں اور معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، تو مجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو قربانیاں دینی ہے اللہ کے لیے. تو لیسن دیکھ لیجیے، نماز اللہ سے ملاقات ہے، اس لیے وقت پر حاضر ہونا ہے. یہ اللہ کی شان عظمت میں سے ہے کہ جس وقت کو بلائے حاضر ہو جاؤ. تہجد کی نماز اور باقی تمام نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، وقت پر ادا کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے مضبوط رابطہ ہوگا. اور اس کے لیے وہ حدیث کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن اذان کی آواز آتی تو ہم ایک دوسرے سے ایسے جدا ہو جاتے جیسے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں. اللہ اکبر. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی باتیں بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، اپنی روٹیاں بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، اپنی جھاڑو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، اپنے سارے کام کمپلیٹ کر کے پھر نماز کے لیے جاتے ہیں. اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے، گویا ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں. یعنی کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. تو وقت پر نماز پڑھنا ہی افضل ہے. اوقات اللہ نے ہمیں اسی لیے دیے ہیں تاکہ ہم نماز کا پورا اجر حاصل کر سکیں. تو کوشش کریں ہمیشہ نماز اول وقت میں پڑھی جائے. آیت نمبر 18، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر مجھے، مدخلا داخل کرنا، صدقی سچا، وَأَخْرِجْنِي اور نکال مجھے، مخرجا نکالنا. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بتائی جا رہی ہے. یہ بہت قیمتی دعا ہے جو مجھے اور آپ کو بھی سیکھنی ہے، یاد کرنی ہے اور پڑھنی ہے. یہ وہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، کلاس میں آ رہی ہے نا، یہ دعا پڑھ لیں. اس کی میننگ دیکھیں کتنی پیاری ہے. آپ کسی کے گھر جا رہی ہیں، آپ کہیں پکنک پوائنٹ پہ جا رہی ہیں، آپ کہیں بھی جا رہی ہیں، آپ یہ دعا پڑھیں. یہاں تک کہ آپ کی بیٹی ودا ہو رہی ہے، وہ یہ دعا پڑھ لیں. ہائی لائٹ کریں اس دعا کو. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. کتنی خوبصورت میننگ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دعا تو گویا خزانہ ہے. آپ اپنے کسی خاندان کی ایسی خاتون کے گھر جا رہی ہیں جن سے بڑی فائٹ ہوتی ہے، آپ کی بڑی ناراضگیاں ہیں، آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں. دیکھیں اللہ کیسے خیر ڈالے گا، کیسے دل میں محبت ڈالے گا. پھر آج کل ہر ماں پریشان ہے، میری بچی پرائے گھر جائے گی، پتہ نہیں لوگوں کے رویے کیا ہوں. بچی سے کہیں بدائی کے وقت کی دعا پڑھے. نہ صرف بدائی کے وقت، جب بھی آپ میکے سے اپنے سسرال جا رہی ہیں دعا پڑھ کے جائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیسے خیر ڈالتا ہے. اور کیا خوبصورت یہ دعا ہے، اللہ اکبر. ابھی آپ اس کی تفسیر دیکھیے گا کہ یہ دعا کی بدولت اللہ رب العالمین نے کتنی برکتیں، کتنی مدد، کتنی رحمتیں نازل فرمائی. اللہ اکبر. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ کے نبی کو خطاب ہے لیکن ہم سب کے لیے یہ تحفہ ہے. اے میرے رب داخل کر مجھے، مدخلا داخل کرنا،
اب یہاں پہ دو طرف اشارہ ہے، ایک تو مدینے میں ظاہر ہجرت کے وقت کی دعا کہی گئی تو نیچے آپ مدینہ لکھ لیں، اور دوسرا جب انسان قبر میں جاتا ہے، صدق سچا، اچھائی کا، یعنی کہ میں جہاں جاؤں نا لوگ مجھے سچا مانے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جھوٹے سے کوئی محبت نہیں کرتا، جھوٹوں کے چہرے دیکھ کے ہی لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور جو سچے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھتے ہی پیار آتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی پیاری بات ہے. صدق سچا، وَأَخْرِجْنِی اور نکال مجھے، مخرجہ نکالنا، صدق سچا. اچھا جاتے ہیں نا جب تو بڑی ہاں بھائی منہ پہ بڑے اچھی اچھی باتیں، بڑی تعریفیں، نکلتے ہی دیکھا تھا یہ آئی تھی، ان کا مقصد کچھ اور تھا. آپ نکل بھی جائیں گے تو بھی اچھی بات ہوگی آپ کے لیے. اللہ اکبر. کبھی سوچا اتنی گہرائی سے اس دعا کو؟ تفسیر میں ہمیں اتنی گہرائیاں ملتی ہیں. اللہ اکبر. مخرجہ نکالنا، یعنی یہاں پہ بات ہے مکہ سے یا دنیا سے، دونوں آپ لوگ ہائی لائٹ کریں گے نا. اور پھر دوسری جو باتیں ہم سمجھا رہے ہیں وہ ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے جینے کے سلیقے میں. وجعل اور بنا دے، لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطان نصیرا قوت مددگار. یہ بات ہے. انسان کچھ نہیں، اس کی حیثیت کچھ نہیں، اس کی اوقات کچھ نہیں، وہ کتنی بھی لوگوں کی دلجوئی کر لے، کتنا بھی لوگوں سے محبت کر لے، کتنے بڑے بڑے گفٹ لے جائیں آپ، لیکن اگر دل میں اللہ نے محبت نہیں ڈالی نا، آپ کسی کے لیے اپنے لیے محبت نہیں ڈال سکتی. اگر اللہ آپ کا مددگار نہیں بنانا تو آپ اپنی مدد بالکل بھی کر ہی نہیں سکتے. تو کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں آیت نمبر 80، غلبہ دین کا آغاز. اب دیکھیں بعض کہتے ہیں آیت ہجرت کے کانٹیکس میں آئی ہے کہ ہجرت قریب تھی تو آپ کو دعا سکھائی جا رہی ہے. میں اور آپ بھی تو ہجرت کر کے آتے ہیں نا اس کلاس میں. ہماری یہ چھوٹی ہجرت ہے، ہم اپنے گھر کے کام، اپنے گھر کی مصروفیات، اپنے بچے سب چھوڑ کر آتے ہیں. یہ ہماری ہجرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اجر لکھا ہے ہمارے لیے. ہم یہاں آتے ہیں تو فرشتوں کے پروں پر آتے ہیں. اللہ اکبر. ہم یہاں آتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز دعا کر رہی ہوتی ہے. آج کل کس کو خواہشات ہیں؟ ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ میری لیے دعا کروائیے گا، میری لیے دعا کروائیے گا. سوچے تو صحیح، میں تو گناہ گار، میں کیا دعا کروں گی؟ جو فرشتے دعا کر رہے ہیں، پھر کائنات کی ہر چیز دعا کر رہی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، وہ تک دعا کر رہے ہیں. اتنا اجر. اللہ اکبر. یہ 2 دن آپ کے لیے کتنے خاص ہیں کہ آپ یہاں آئی ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. اللہ اکبر. کتنی طویل حدیث ہے اس کے بارے میں. اچھا اب یہاں کیا ہے؟ ہجرت کی بات. تو اللہ کے نبی کو دعا سکھائی جا رہی ہے. سوچے تو صحیح، عرش والا جو دعا سکھائے وہ دعا کتنی خاص ہوگی. آپ جب مکہ سے نکلے تو یہ دعا مانگے کہ یا رب جہاں میں جا رہا ہوں وہ جگہ میرے لیے سچائی والی عمدہ جگہ ہو، اور جہاں سے میں نکل رہا ہوں وہاں سے نکلنا میرے لیے باعث سے خیر ہو جائے. سچائی کے ساتھ نکلوں، ناحق نہیں. مطلب کیا ہے کہ میں مکہ سے جا رہا ہوں نا تو ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے لوگ کیا کہیں، نعوذ باللہ بھاگ گیا، یا اور بہت کچھ غلط جملے. نہیں نہیں نہیں، یہاں سے نکلوں گی میں عزت سے، کیونکہ آپ مکہ چھوڑ رہے تھے اور مکہ سے ہجرت کرنے کو باعث اجر کہا گیا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو انٹرپریٹ کرے، یعنی اس کی تشریح غلط کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی تو بھاگ گئے تھے وہاں سے، مقابلہ نہ کر سکے لوگوں سے، نعوذ باللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک معزز انسان کے لیے بے عزتی کی بات ہے. تو یہ عمل جو اتنا معزز ہے مگر بھاگنے کے معنی میں ناپسندیدہ ہو جائے گا. تو دعا مانگی جا رہی ہے کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور جہاں میں جاؤں وہاں بھی عزت کے ساتھ داخل ہو جاؤں. دوسرا معنی بعض مفسرین کہتے ہیں مدخلہ کا معنی قبر ہے، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو میننگس میں لکھوایا تھا. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جب ہم قبر میں داخل ہو تو سچائی کے ساتھ داخل ہو، یعنی کہ ہمارا داخل ہونا سچائی کے ساتھ، یعنی جس دن سچے لوگوں کی سچائی فائدہ دے گی ایسی جگہ ہو جو ہمارے لیے برکت والی ہو. تیسرے معنی بھی اس کا کیا گیا ہے کہ داخل کرنا جنت میں، اور میدان حساب سے عزت کے ساتھ نکلوا کر پوری صراط سے عزت کے ساتھ گزار دینا. یہ بھی تو دیکھیں نا، جانا کتنا اہم ہے، یہ تو بہت ہی اہم ہے. اور عام معنوں میں آپ گھر میں داخل ہوں، میں نے بتا دیا، مدرسے میں داخل ہوں یا کہیں بھی آپ جا رہی ہیں تو آپ بھی دعا پڑھیں.
یعنی جہاں میں داخل ہوں وہاں مجھے واضح دلیل عطا کر جو میرے مددگار ہوں. یعنی آپ کسی ایسی جگہ داخل ہوتے ہیں جہاں آپ کو کچھ کہنا ہے تو یارا مجھے میرا مددگار بن جا، میری مدد فرما دلیل کے ساتھ کہ میں اپنا موقف واضح کر سکوں. مثلا میں یہاں داخل ہوتی ہوں، اب میں یہاں کے قرآن کی تفسیر پڑھا رہی ہوں، اللہ سے مدد نہیں مانگی تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، میری کوئی اوقات ہی نہیں. اللہ کی توفیق سے جملے نکلتے ہیں، غلطی ہماری طرف سے ہوتی ہے لیکن خیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو دعا مانگ کے نکلیں گے تو اللہ ضرور مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین صلاحیتیں دے گا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے کیسی مدد ملی. سبحان اللہ، کیا مدد، کیسے کیسے لوگ ملے، مصعب جیسے لوگ مل گئے اللہ کے نبی کو وہاں پہ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ چھوڑ دیا اور پہلی ہی جنگ میں وہ شہید بھی ہو گئے. یعنی اتنے وفادار کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی، وہ جو دنیا میں بڑی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے تھے. پھر سعد بن معاذ، پھر اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو اتنے وفادار لوگ کیسے ملے؟ اللہ کا نام لے کے آپ اس جگہ پر گئے تھے اس لیے. پھر سلطان کی بات آئی. اسی طرح سلطان کا مطلب زور، طاقت، قوت کے نہیں آتا ہے. یہ بہت دفعہ آ چکا ہے، پیچھے ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. یعنی یا رب تو مجھے ایسی قوت دے، ایسے ہیلپرز دے جو میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور عام لوگوں کو بھی یہ خطاب ہے جیسے کہ مجھے اور آپ کو. تو ہمیں کہیں بھی جانے کے لیے بہترین ساتھی چاہیے ہوتے ہیں. یہ کلاس کیوں ہے قائم؟ کیونکہ بہترین ساتھی مل گئے. اور میری کلاس میں کتنے بہترین ساتھی ہیں الحمدللہ، اور اس میں کتنے پرانے ساتھی ہیں جو ابتدا سے تھے. ہم تھوڑے سے لوگ تھے اور پھر بڑھتے گئے، قافلہ بھی بنتا گیا. تو اللہ تعالیٰ ساتھی دیتا ہے، وفادار ساتھی، ہمیشہ جڑ کے رہنے والے ساتھی، کبھی نہ چھوٹنے والے، کبھی نہ چھوڑنے والے. تو اللہ کے نبی کو بھی ایسے ساتھی ملے جو بہترین ساتھی تھے. اور یہ ساتھی کیا بن گئے؟ قوت بن گئے، طاقت بن گئے. اور پھر ایسی طاقت بنے کہ وہ دنیا میں چھا گئے. سچائی کا پیغام ہر طرف عام ہو گیا. اللہ کے نبی تو ایک تھے نا، لیکن کیا ہوا؟ یہ سارے ایسی طاقت بن گئے کہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اللہ کے مشن کا حصہ بن گئے. تو کیا میں اور آپ اللہ کے نبی کے ساتھی نہیں بن سکتے؟ کیا میں اور آپ اللہ کے نبی کے مشن کا حصہ نہیں بن سکتے؟ ہم بھی بن سکتے ہیں. ہمارا بھی یہی مشن ہونا چاہیے. ہمیں بھی اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، ہمیں بھی دین اسلام کو عام کرنا ہے. یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہوا؟ سلطان کا معنی حکومت بھی ہے. پھر صرف مدینہ میں نہ رہی بلکہ وہاں سے نکل کر دنیا میں پھیل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی. تو یہ دعا کتنی خاص ہے، کتنی خاص اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں یہ تحفہ دیا ہے. ہمیں یاد بھی ہوگی لیکن کبھی ہم نے اس لحاظ سے سوچا نہیں ہوگا. تو بس باندھ لیں اس کو کہ اب میں جہاں بھی جاؤں گی نا اس دعا کے ساتھ جاؤں گی. چاہے میں کسی رشتے میں جا رہی ہوں، چاہے میں شاپنگ پہ جا رہی ہوں، چاہے میں کہیں بھی جا رہی ہوں، مجھے یہ دعا پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر ہی خیر لکھ دے گا اس جگہ پر. اللہ تعالیٰ مجھے عزت کے ساتھ وہاں لے کے جائے گا اور عزت کے ساتھ مجھے گھر سے نکالے گا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں رکھے گا. آیت نمبر 81 اسی ٹاپک میں چلے گی. وَقُلْ اور کہہ دیجئے جاء الحق، آ گیا حق. کون سا حق ہے یہ؟ اسلام. حق کو یعنی کہ راسخ ہونے والی چیز، ثابت ہونے والی چیز، جمی ہوئی چیز. وَزَحَقَ اور مٹ گیا. زحق کس کو کہتے ہیں؟ خرجا، نکل گیا، نکلنے کو، چلے جانے کو، مٹ جانے کو، ختم ہو جانے کو. تو کون مٹ گیا؟ باطل. باطل. اور باطل کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کمزور، ہلنے والا. تو حق کا اپوزٹ کیا ہے؟ باطل. ان الباطل اور بے شک باطل کانا زہوقا ہے، مٹ جانے والا. زحق آپ اس کا روٹ ہے، زہوق نکلنے کو کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے زحاقہ. 81 دیکھیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فتح مکہ کے بعد
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے اور یہ آئے پڑھتے جاتے، کیونکہ یہ جگہ توحید کے نام پر بنی تھی. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جہاں حق کا پیغام دیا جاتا تھا. اصل قرار اور اصل ٹھکانہ حق ہی کے لیے ہے. اللہ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے. جھوٹ کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ ساری فضا سچائی کے لیے ہے، جھوٹ کے لیے نہیں ہے. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ باطل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ بنائے گئے بتوں کو باطل کہا گیا. جھوٹ کو پنپنے کا موقع کب ملتا ہے؟ کیسے 360 بت خانہ کعبہ میں آ گئے؟ ایسا کیوں ہوا تھا؟ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ جب انسان اصل سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر باطل جگہ بنا لیتی ہے. جب لوگ رب کو بھول جاتے ہیں تو پھر دوسرے خدا جگہ بنا لیتے ہیں. دین کا اصل یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی ہو جاؤ. بہت اہم پوائنٹ ہے. لیکن جب لوگوں نے اسی کو چھوڑا تو پھر باطل کو موقع مل گیا. آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا خانہ کعبہ میں پہلے 360 بت تھے تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری جگہ ہے، ہمیں یہ جگہ حاصل کرنی ہے. یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے کہ انہوں نے اسٹڈی پوری نہیں کی. اگر وہ ٹھیک طریقے سے اسٹڈی کرتے تو پتہ چلتا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو توحید کے نام پر بنایا گیا تھا. یہ وہ جگہ ہے کہ جس پر لوگوں نے قبضہ کر لیا اور پھر وہاں پہ بتوں کو لا کے رکھ دیا. یہ اصل توحید کی جگہ تھی. تو ان مشرکوں سے اس جگہ کو لیا گیا. تو لیسن کیا ہے؟ قلب دین کے لیے گناہوں سے ہجرت کرنی ہے. ہر قدم پر اللہ سے خیر مانگ کر نیکیوں کے راستے پر چلنا ہوگا. اللہ کا ہو جانا ہی قرار ہے، باقی غیر اللہ سب مٹ جانے والے، ختم ہو جانے والے ہیں. آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے. اب من یہاں پر جو ہے بیانیہ ہے. من القرآن، قرآن سے. ما جو ہوا وہ، شفاء و رحمہ، شفا اور رحمت ہے. للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے. بہت اہم بہت اہم بہت اہم آیت ہے. آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد قرآن کی آیت آ جاتی ہے اس صورت میں. بار بار قرآن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، قرآن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ قرآن تمہارے لیے کتنا اہم ہے. ابھی پیچھے بھی ہم نے قرآن کے لیے کتنا کچھ پڑھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں کے لیے رحمت اور شفا کیا ہے؟ قرآن ہے. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا کہ یہ شفا اور رحمت کب ہے؟ جب آپ کو اس پر یقین ہوگا، اس صورت میں آپ کو اس سے شفا ملے گی. وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ، اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو الا خسارا، مگر خسارے میں. یعنی ظالموں کے لیے اس سے خسارہ ہی حاصل ہوتا ہے. قرآن مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے. قرآن کی بعض آیت شفا ہیں جیسے سورہ فاتحہ، یا اور بھی آیتیں شفا ہیں. اور اگر بیانیہ لیا جائے تو پورا قرآن ہی شفا ہے. شفا ہوتی ہے بیماری کی، اور دو طرح کی ہوتی ہے بیماری، ایک جسمانی اور ایک روحانی. قرآن شفا ہے دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے، جسمانی بھی اور روحانی بھی. کیونکہ روح اور جسم الگ نہیں ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں، روح نکلی تو یہ جسم کس کام کا؟ مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی روح کے بغیر جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہم جسم پر تو بہت محنت کرتے ہیں، جسمانی دوائیاں کہ ہاں جی یہ وٹامن کی کمی، وہ وٹامن کی کمی، بڑی ٹیبلٹس لیتے ہیں، بڑی ہیلدی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن بے چینی ہے کہ کمی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے لیے شفا بنایا. حدیث میں آتا ہے دو صحت بخشنے والی چیزوں کو لازم پکڑو، ایک قرآن اور ایک شہد. کتنی بڑی بات ہے.
ہم شہد کو تو پکڑ لیں گے لیکن قرآن سمجھ نہیں آئے گا. یہ کیا بات ہے؟ اس میں کیا شفا؟ یہ کون سی ٹیبلٹ ہے؟ حدیث چھوٹی سی ہے لیکن بہت وسعت رکھتی ہے. قرآن شفا کس طرح ہے؟ ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن دلوں کو سکون دیتا ہے، یہ قرآن جینے کا سلیقہ دیتا ہے، یہ قرآن صبر سکھاتا ہے، یہ قرآن حوصلہ پیدا کرتا ہے. قرآن کتنا کچھ ہمیں سکھا دیتا ہے. پچھلی سورت سورہ النحل میں شہد کا ذکر گزرا اور سورہ الاسراء میں قرآن کا ذکر آیا ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کا بھی صحت مند ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے سورہ النحل پڑھی تھی، اس میں شہد کے ہم نے کتنے فوائد پڑھے، کتنی ڈیٹیل پڑھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جسمانی صحت کے بارے میں پڑھ لیا، اب روحانی صحت کے بارے میں بھی پڑھو. یہ بھی بہت ضروری ہے. مکمل صحت حاصل کرو. تو قرآن ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے. قرآن ہماری روح کے لیے بہت اہم ہے، ذہن اور جذبات کے لیے بہت خاص ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. یہ بات بھی کلیئر کرتی للمؤمنین کہہ کے. قرآن تو شفا ہے مگر آپ اس کے اہل نہیں، کیونکہ آپ میں ایمان نہیں. جس کے اندر جتنا ایمان یقین مضبوط ہوگا اس کو اس سے شفا ملے گی، فائدہ ملے گا. ہر کسی کو نہیں ملے گا. جو لوگ یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی شفا حاصل کرتے ہیں. قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کے پاس بیٹھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے شفا اور رحمت بن جاتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے یہ قرآن نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے. یعنی جو رہنمائی حاصل کرے اس کے لیے رحمت اور شفا ہے. جسے آپ پڑھ رہی ہیں نا، تو آپ کا مقصد صرف یہ نہیں کہ میں کلاس میں آ رہی ہوں نا بس ٹھیک ہے میں قرآن کلاس کا حصہ بن گئی، میرے لیے یہی کافی. نہیں نہیں نہیں، آپ قرآن کلاس کا حصہ بنی ہیں تو اس کا پورا حق ادا کریں. احسن عملا، آپ جو پڑھ رہی ہیں اس پر غور و فکر کریں، فہم حاصل کریں، اس کو وقت دیں. صرف کلاس سے بیٹھ کے ہی نہیں، گھر میں بھی جا کے اس کو سوچیں، اس پر غور و فکر کریں اور پھر بات سمجھ آنے پر عمل کریں، عمل میں لے کر آئیں. آج ہم نے کیا کیا عمل کی باتیں پڑھ لی کہ ہمیں فجر کی نماز جو ہم پڑھیں گے اس میں ہمیں کیا طویل کرنی ہے، پھر اس کے بعد تلاوت آواز سے کرنی ہے، پھر ہمیں تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور پھر ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. یعنی قرآن ہمیں مسلسل سکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سیکھ تو رہے ہیں، کرتے نہیں ہیں. لکھ بھی لیا، سیکھ بھی لیا، یہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے جو عمل میں لے کر آتا ہے نا یہ اس کو ہی فائدہ دیتا ہے. دو طرح کے لوگ آتے ہیں کلاس میں، ایک صرف سننے والے اور دوسرے عمل کے ساتھ سننے والے کہ میری زندگی میں اس کا عمل آنا چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. آپ صرف قرآن کلاس کا حصہ بن گئی تو آپ پر جنت واجب نہیں، بلکہ پوچھ ہوگی اچھا تم نے قرآن سنا تھا، قرآن کے احکامات سنے تھے، تمہاری زندگی میں کہاں تھے، کیوں نہ آئے؟ پڑھو گی. پھر کیا ہوگا؟ وہ خسارہ، نقصان. سنا تھا اور اگنور کر دیا، پھر کل قیامت کے دن اللہ بھی اگنور کر دے گا اور لوگوں کی پکار نہیں سنے گا. اللہ اکبر. جب آج ہم اللہ کی پکار نہیں سن رہے، اللہ کے احکامات نہیں سن رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے تو کل اللہ بھی نہیں سنے گا. تو کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی رہنمائی حاصل کرنے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ رحمت ہے، شفا ہے. جو پڑھنے کے باوجود ہدایت کی طرف نہ آئیں، نیک اعمال نہ کریں، اس کے لیے سختی کا باعث ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ جتنا قرآن سن کے جائیں گی نا، عمل نہیں کریں گی، دل سخت ہوگا. اللہ اکبر. کبھی سوچا اس بات کو؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن کلاس کا حصہ بن گئی، ابھی تک میرے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی ہے؟ آپ پڑھ رہی ہیں، آپ کا دل مضبوط سختی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ آپ عمل کی طرف نہیں لا رہی. بہت اہم بات ہے یہ، اس پر آپ نوٹ کیجیے اور غور کیجیے. میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں، قرآن پرانے ملبے سے نہیں تعمیر کرتا ہے، ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے. کیا واقعی جیسی میں کل تھی ویسی آج ہوں؟ تو یاد رکھیں اللہ آپ پر دل سخت کر رہا ہے. آپ کا یہاں پر آنا رحمت اور شفا نہیں بلکہ استغفر اللہ واتوب الیہ ظالمین الا خسارہ. اللہم لا تجعلنا منهم.
اللہ ہمیں اسے نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ کرنا۔ تو عمل میں لے کر آئیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل سخت ہو جائے۔ ہمیں سب پتہ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے، جبکہ قرآن کفر و نفاق کی گندگی کو دلوں سے پاک کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میری خواہشات مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ خواہشات کہتی ہیں قرآن کو قرآن کلاس میں ہی رکھو، گھر میں آ کے اپنی منمانیاں کرو۔ ایڈیٹری دیکھیں، یہ سارے جو کچھ جملے ہوتے ہیں نا ان کو نوٹ کرتی رہا کریں، یہ زندگی کو بدل دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ 83 و اذا، اور جب، انعمنا، انعام کرتے ہیں ہم۔ انعام کون سا انعام؟ علم، صحت، دولت، خوشیاں، خوشحالیاں، زندگی میں یہ انعامات سب کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے و اذا انعمنا، اور جب انعام کرتے ہیں ہم علی الانسانی، انسان پر، اعرض، وہ اعراض کرتا ہے، یعنی ہم ذرا سا اس کو دے کیا دیں وہ تو ایسی من مانیوں پر اتر جاتا ہے۔ پھر دیکھیں آپ اس کو، میری زندگی میری مرضی، اس کو ہم نے صحت دی، خوشیاں دی، خوشحالیاں دی، دولت دی، اولاد دی، عزت دی، تحفظ دیا، اب وہ کہتا ہے میری زندگی میری مرضی۔ اعرض، وہ اعراض کرتا ہے۔ اعرض عرض سے ہے، انرازار یعنی کہ چوڑا ہونا۔ چوڑائی کو کہتے ہیں نا عرض، کہتے ہیں نا ایک عرض کپڑا دیتے، دو عرض، اردو کا ہی ورڈ ہے۔ اب یہاں بھی جو چوڑا ہونا اس کی میننگ آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ انسان چوڑا ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار۔ میں امیر، میں خوبصورت، میں صحت مند، میرے بچے، ہاں سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کا پھیل جاتا ہے۔ نون حمزہ یا، اور وہ دور کر لیتا ہے، نہ آئین دور ہونا کو کہتے ہیں، بجانبہ، پہلو اپنا۔ کیا مطلب؟ جیم نون با یعنی کہ سائڈ، جانب، طرف، اطراف، اس کے میننگس میں آتے ہیں۔ تو منہ پھیر لیتا ہے، اب تو میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ سے ہی منہ پھیر لو جس نے سب کچھ دیا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، مَسَّهُ الشَّرُّ، پہنچتی ہے اسے تکلیف، کانا یا اوسا، ہو جاتا ہے وہ مایوس۔ بہت اہم آیت ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ ہی دیکھیں کہ جب مال و دولت مل جاتی ہے، خوب منمانیاں، خوب مستیاں، اور جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے اب نا امید، یعنی دونوں کیفیت ہے اس کی بہت بری۔ اور مومن کی دونوں کیفیت ان حالتوں میں کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ، صبر اور شکر، خیر ہی خیر ہے اس کے۔ لیکن دنیا دار شخص، دنیا کی مستیوں میں مست شخص، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تکلیفیں ہوتی ہیں تو مایوس، یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، میں ہی رہ گئی تھی، کتنے غم دیکھوں میں، کب تک دیکھوں، کیا سارے غم میرے ہی نہیں ہیں؟ لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا فیصلہ، الحمدللہ، غم میں بھی وہ اللہ کا شکر گزار ہے، خوشیوں میں تو وہ اپنے رب کے آگے جھکا ہی رہتا ہے۔ 83 اس میں انسان کی کیفیت کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کہ میری اور آپ کی کیفیتیں بیان کر رہا ہوتا ہے، سوچ بیان کر رہا ہوتا ہے، عمل بیان کر رہا ہوتا ہے، لمحہ لمحہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ذکر ہے نا، ہم اسی قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے مجھے اور آپ کو جینا سکھا رہا ہے۔ اس میں انسان کی کیفیت کا ذکر ہے، خوشحالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، صحت، جوانی، خوشحالی میں کہتا ہے یہ دن تو انجوائے کرنے کے، دین سے پوری طرح دور ہو جاتا ہے، مال و دولت میں مگن اور مصروف ہو جاتا ہے، اور علم جس کو مل جائے اس کا تو ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ہر کسی کو جاہل، کمتر، صحت، جوانی، خوشحالی، علم، مال و دولت کی زیادتی ہوتے ہوئے اللہ کا ہونا یہ بہت خاص لوگ اور بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ اکثر لوگ ان چیزوں کے ملنے سے چوڑے ہو جاتے ہیں، اکڑتے ہیں، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اسی انسان کو جب کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ مایوس، نا امید ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نعمتوں میں اتنا دل لگا چکا تھا کہ وہی اس کی مقصد زندگی بن چکی تھی، یعنی اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ یہی ساری چیزیں۔ اب اس کو اچانک جب دھچکا لگتا ہے تو وہ ایک دم نا امید ہو جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے تو سارے خواب ہی بکھر گئے۔ وہ برداشت نہیں کر پاتا، پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انزائٹی، اسٹریس، ان تمام چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا۔
नेमतें थी तो भी अल्लाह को भूला हुआ था, नेमतें चली गई तो भी अल्लाह से रुजू नहीं करता, ना उम्मीद हो जाता है। नेमतों पर अल्लाह का शुक्र करता तो नेमतें महफूज हो जाती। हमने पीछे पढ़ा था ना कि नेमतों पर शुक्र करोगे तो नेमतें महफूज हो जाएंगी, बल्कि ना मौजूदा नेमतों के लिए भी जाल बिछाने वाला होता है ये शुक्र। मगर ये वो शख्स है जो दोनों हालतों में गाफिल ही रहता है, जबकि मोमिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला। नेमतें हासिल हो तब भी और नेमतें चली जाएं तो क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? क्योंकि वो अपने रब पर ईमान रखता है, वो बार बार अपने रब से रुजू करता है, रुजू करने वाले लोग। जबकि कमज़ोर ईमान वाले तकलीफ में, बेसब्री में, बेचैनी में ना उम्मीद होते हैं। आप ये देखें कि ये जो ज़िंदगी है ना हमारी, इसमें हमारे लिए जो खुशियाँ हैं ये आजमाइश है, लेकिन हम भूल जाते हैं इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त कौन सा होता है? कौन सा? जवानी का। इंसान जवान होता है ना, उस वक्त अगर वो अल्लाह का होता है वो बड़ा खुश नसीब होता है। जवानी में जो अल्लाह का हो जाता है वही तो कामयाब है। अल्लाह कहता है बंदे जिस तरह तुझे जवानी में हर चीज़ की लज्जत है ना, मुझे भी तेरी जवानी की इबादत की लज्जत है। हमारी उम्र में तो हम थक हार के दीन की तरफ आ ही जाते हैं, लेकिन जवानी में जो अल्लाह के आगे झुका होता है, तहज्जुद गुजार होता है, गिड़गिड़ा के रोने वाला होता है, वो अल्लाह को बड़ा महबूब होता है। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पे यही समझा रहे हैं, ये जो लफ्ज़ है ना अनअमना, ये नेमतें हैं, ये जवानी, ये सेहत, ये नेमत है, ये जवानी। देखिए जो पेशेंट हॉस्पिटल में है, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो दिल नहीं चाहता होगा उनका कि वो भी दुनिया को देखे, लेकिन उस वक्त वो अल्लाह को पुकार रहे होते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि नेमतों में मुझे ख़ास याद रखो, और अगर कोई तकलीफ़ पहुँच जाए तो ना उम्मीद मत होना। तो अगर आप देखना चाहते हैं किसी नेक इंसान को, तो वो तकलीफ़ पर ना उम्मीद नहीं होता, बल्कि सब्र करता है, अपने रब की तारीफ़ें करता है, और जब उसके पास नेमतें होती हैं तब भी शुक्रगुजार ही रहता है। तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। अब देखिए 84, कुल कह दीजिए, कुल्लुन हर एक, या अमलू अमल करता है, अला शाकिलतिही। ये शाकिला क्या है, इसको हाईलाइट करें। शीन काफ लाम, शाकिला शक्ल, शेप, नियत, दीन, तरीके, मिजाज, तबीयत, सारे मीनिंग्स लिखे। शाकिला पे बात करनी है। शाकिला, जिस तरह शक्ल सूरत में फ़र्क होता है, इसी तरह जहन भी मुख्तलिफ होते हैं, सोचें भी मुख्तलिफ होती हैं, नियतें भी मुख्तलिफ होती हैं, ढंग और सलीका, सलाहियतें भी मुख्तलिफ होती हैं। शाकिला कह दीजिए हर एक अमल करता है अपने तरीके पर। फरब्बुकुम, तो रब तुम्हारा, आलमु ज़्यादा जानता है, बिमन इसे जो हुआ वो, अहदा ज़्यादा हदायत याफ्ता है, सबीला रास्ते के एतबार से। बहुत अहम आयत है। हर कोई अपने तरीके पर अमल कर रहा है। कुछ का ढंग क्या है, नेमतें मिलने पर शुक्र करते हैं, लिमिट क्रॉस नहीं करते। कुछ का तरीका नेमतें मिलने पर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, करते हैं। कुछ नेमतें जाने पर नाउम्मीद हो जाते हैं, और कुछ रब पर ईमान कायम रखते हैं। ये क्या है? ये शाकिला। हर किसी का अपना मिजाज है, अपनी नियत है, अपना तरीका है। इंसान अपने तरीके को सबसे बेहतर कहता है, यानी क्या कहता है इंसान? मैं ठीक हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, वो सबसे बेहतर है, मुझ में कोई गलती नहीं। लेकिन किसी का भी इस तरह सोचना दुरुस्त नहीं होता। हर एक के लिए मयार ये है कि वो ये देखे कि वो बात, काम रब की नज़र में क्या हैसियत रखता है। यानी मेरी और आपकी चॉइस, मेरे और आपके फैसले कोई अहमियत नहीं है। हमें ये देखना हमारा रब, उसकी नज़र में मेरी इस बात, इस अमल, इस फैसले की क्या अहमियत है। ऐसा शख्स बड़ा बदबख्त है जो नज़र उठाकर ना देखे कि मेरे रब ने क्या कहा है, वो क्या चाहता है, उसका क्या हुक्म है। बस वो शख्स ये कहता है कि मुझे ये सही हो या गलत लगता है। अक्सर लोगों के जुमले होते हैं, मुझे यही सही लगता है, बस ठीक है ना, मेरी मर्जी। नहीं, आपकी मर्जी नहीं है, आपकी कोई शाकिला नहीं। आप अपने रब के गुलाम हैं 24 घंटे के। बहुत से लोगों की
ہدایت کے راستے میں یہی شاکلہ، یہی خول حائل ہے کہ آپ ان کو اسلام کی باتیں بتائیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو یہ بہت عجیب بات لگ رہی ہے۔ قرآن تو سب کے لیے رحمت، شفا ہے، ہدایت ہے، مگر جو اپنے خول سے نہ نکلے ان کے لیے نہیں، یعنی جو اپنے شاکلہ پر رہتے ہیں نا ان کے لیے نہیں ہے۔ فائدہ قرآن سے وہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر باقی نظر ہو، یعنی کہ جو وہ ان کو ٹھیک لگتا ہے، جو لگتا ہے کہ بس اس سے مجھے فائدہ ہے، وہ صرف وہی احکام لیتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق، جو آسان لگتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، جو مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ شاکلہ پہ نہیں چل سکتے، اپنے طریقے پہ نہیں چل سکتے، ہمیں اللہ نے ایک طریقہ دے دیا، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام کا طریقہ۔ 82، 83، 84 قرآن سے فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو ربانی نظر رکھتا ہے۔ کوئی بھی کام میں ربانی نظر رکھے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے، مجھے بس یہ دیکھنا ہے، میرا شوہر، میرے بچے، میری مرضی نہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میرا رب کیا چاہتا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے۔ ہر چیز کو اپنی نظر سے نہیں، رب کی نظر سے دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 85 دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الروح، روح کے بارے میں۔ روح کس کو کہتے ہیں؟ ایسی لطیف شے جو کسی کو نظر نہیں آتی، اور یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی آیا، روح الامین کے بارے میں جسے ہم نے پڑھا۔ قل روحی، کہہ دیجیے روح، من امری، حکم سے ہے، ربی، میرے رب کے، وما، اور نہیں، اوتی، تم دیے گئے تم، من العلم، علم میں سے۔ یہ جو علم ہے نا، اس کے بارے میں اس کے نیچے لکھے کہ علوم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کون سا؟ نمبر 1، مادی چیزوں کے مطابق علم، یعنی کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 سینس یوز کرتے ہیں۔ نمبر 2، غیر مادی چیزیں، وہ چیزیں جو ہماری حواس خمسہ سے باہر ہے، جو 5 سینس ہے نا ہمارے، اس سے باہر ہے۔ الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ 85، 86 اور 87 ایک ہی ٹاپک میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا فضل قرآن کا نزول ہے۔ روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندار کی قوت اور توانائی اسی روح سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں جانتا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روح کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہہ دیجیے کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا۔ بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا امر، یعنی کہ حکم ہے، یا میرے رب کی شان میں سے ہے، جس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ یہ یہودی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال کیا ہے کہ معلوم تو کرو یہ کتنا جانتے ہیں، ان کے پاس کتنا علم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صاحب بتا دیا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا، یعنی انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ علم غیب کے مطابق تھا۔ تو جواب دیا تمہارا علم بہت تھوڑا ہے، تم مادی چیزوں کے بارے میں جانتے ہو، غیر مادی کو نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن میں نے پہلے لکھوا دیا آپ لوگوں کو۔ تمہارے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں کہ تم اس روح کی حقیقت کو جان سکو، سمجھ سکو۔ 86 دیکھ لیجیے، ولا ان شئنا، اور البتہ اگر چاہے ہم، لنذهبن، ذہابہ سے لا، البتہ ہم ضرور لے جائیں، بالذی، اسے جو، اوحینا، وحی سے، وحی کی ہم نے، کیا؟ قرآن، الیکا، طرف آپ کے، ثم، پھر، لا تجدو، نہ آپ پائیں گے، لگا اپنے لیے بھی، ساتھ اس کے، علینا، ہمارے مقابلے پر، وکیلا، کوئی کارساز، یعنی وحی کے ذریعے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ واپس لے لے، یعنی دل سے غائب کر دے یا کتاب سے ہی مٹا دے، اور پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو بات ہے نا کہ آپ قرآن کلاس کا حصہ ہیں، آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، میں سکھا رہی ہوں، ہم لوگ قرآن کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بہت بڑے ہو گئے بھائی، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں نا تو آپ کے دلوں سے بھی نکال دیں، آپ کو اس سے محروم کر دیں۔ ہمارے بس میں سب کچھ ہے، اور ہم سے ایسا کرنے پر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔
ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں دی ہے؟ کرتے ہیں ہم قدر؟ قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، عمل کتنا ہے؟ عمل پر ہمارا فوکس کتنا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ ہم عمل کے معاملے میں بہت دور ہیں. تو یہ قدر نہیں ہے. میں اور آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن عمل میں لے کر آنا، یہ اس کی قدر ہے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم ہمارے دلوں سے بھی مٹا دیں گے، ہم اس کو تم سے دور کر دیں گے. بالکل ایسے کسی حافظ قرآن حفظ کر لے اور حفظ کرنے کے بعد وہ حق ادا نہ کرے، نمازی بھی نہ پڑھے، تو کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم چھین لیں گے تم سے یہ نعمت. اور سوچیں اگر اللہ تعالیٰ دنیا سے قرآن اٹھا لے، یعنی کہ یہ دنیا قرآن سے خالی ہو جائے، تو کس قدر اندھیرا ہوگا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے سورج کے بغیر یہ دنیا کیسی ہوگی؟ اندھیری دنیا. یہ قرآن روشنی ہے میری اور آپ کی زندگیوں میں. اس قرآن کی وجہ سے روشنی ہے کہ ہم زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں. اللہ کی رحمت کو پہچانو، اس کی نعمت کی قدر کرو. یہ قرآن اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ہے جو نبی پر نازل کی ہے. یہ لوگ آ کے سوالات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس نعمت کا احترام کریں، اس کو قبول کریں، اس کو سمجھیں. اور یہ آ کر مزید عجیب سوال لے کر آتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. یعنی صرف سوال، عمل سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. 87 دیکھیں اسی کے ساتھ، اللہ رحمت من ربک، سوائے رحمت کے آپ کے رب کی طرف سے، انا بے شک فضلہ، فضل اس کا. کون سے فضل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ فضل کے نیچے لکھ لیں سب سے بڑا فضل اللہ کے نبی پر کیا ہے؟ قرآن کا نزول. سب سے بڑا فضل تو قرآن ہے. نبوت ہے، پھر انبیاء پر فضیلت دی، پھر فتح المبین سے نوازا، پھر آپ کا ذکر اللہ رب العالمین نے بلند کیا، ورفعنا لک ذکر. پھر اللہ رب العالمین نے مقام محمود کے بارے میں جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا. یعنی اس فضل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کانا ہے علیہ کا آپ پر، کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. کبیرہ، بہت بڑا. دیکھیں بار بار قرآن کا ذکر، پھر دوبارہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ اس نعمت کو واپس نہیں کیا. وہ کر سکتا تھا لیکن اس نے یہ نہیں کیا. یعنی لوگ قرآن کی قدر نہیں کر رہے، لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، انہوں نے خود ہی گھڑ لیا، خود ہی بنا لیا، لیکن اللہ نے اس نعمت کو پھر بھی نہیں لیا. کیوں؟ جو عمل کرنے والے وہ عمل کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور جو محروم رہنے والے وہ محروم رہ جائیں گے. ان کی قسمت میں محروم رہنا ہے. اور دوسرا معنی، یہاں تیرے رب کی رحمت ہو تو یہ واپس آ سکتا ہے. اس قرآن کا ہماری زندگی میں آنا سراسر رحمت ہے. اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، آپ کو بہت زیادہ نوازا ہے. حالانکہ آپ کون تھے؟ یتیم تھے، مادی وسائل نہ تھے، لیکن اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا. یعنی ایک یتیم بچہ جس کا کوئی بھی نہیں تھا، اللہ نے کیا شرف دیا؟ نبوت نازل کی. نبوت کے لیے چن لیا. بڑے بڑے سردار تھے اس وقت اس جگہ پر، لیکن اللہ نے کس کو چنا؟ ایک یتیم بچے کو، یتیم لڑکے کو. ہر نعمت سے نوازا، بنی آدم کا سردار بنا دیا، تمام انبیاء پر فضیلت دی. یہ تو دنیا کے مقام ہے. پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اور فضل عطا فرمایا، جیسے کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ مقام محمود، حوض کوثر، اور پھر شفاعت، وسیلہ، اور خاص مقام جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ کر اپنی امت کو جنت میں لے کے جائیں گے. 85، 86، 87 روح اور جسم کی طاقت قرآن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ پر سب سے بڑا اللہ کا فضل قرآن کا نزول ہے. ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے. دیکھیے، قل کہہ دیجیے، قل ان اجتمعت الانس، البتہ اگر جمع ہو جائیں انس والجن اور جن، علی اس بات پر ان یأتوا کہ وہ لے آئیں بمثل مانن ھذا القرآن، اس قرآن کے، لا یأتون نہ وہ لا سکیں گے بمثلہ اس کی طرح کا، ولو اور اگرچہ کانا ہو بعضهم بعض ان کے، لبعض بعض کے لیے، ظہیرا مددگار. ظہر پشت کو کہتے ہیں، پشت پناہی کریں مال سے، علم سے، ہر طرح سے مدد کر کے. اب دیکھیں یہاں پہ 88 لکھے، ٹاپک لکھ لیجیے، قرآن جیسا کلام کوئی نہیں. قرآن مجید سے متعلق یہ چیلنج اس سے قبل بھی کئی جگہ گزر چکا ہے. تو فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجیے اگر ساری انس و جن، شعراء، ارباب قلم جمع ہو جائیں ایسا قرآن بنانے کے لیے تو وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس قرآن جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. اگرچہ بعض کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں اس جیسا بنانے کے لیے، مگر پھر بھی یہ ناکام ہی رہیں گے.
قرآن کا نصف ہونے والا ہے. اب دیکھیں بار بار قرآن کا ہی ذکر آ رہا ہے. 15 سے 12 انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی مدد سے کمپلیٹ ہونے والے ہیں. 89 پہ دیکھ لیجیے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر کر لاتے ہیں ہم للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال. فابا پس انکار کیا اکثر الناس اکثر لوگوں نے الا سوائے کفورا کفر کرنے کے. یہ ہے بدبختی. اللہ نے ہر طرح سے قرآن کو سکھایا پھر کے ہمارے سامنے مثالیں پیش کر کے رکھ دی, لیکن پھر بھی لوگوں نے کیا کیا؟ نظر انداز, اگنور کر دیا, عمل نہ کیا. ہر طرح سے سمجھایا پھیر کر لاتے ہیں ہم قرآن کو, یعنی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی, مگر اکثر لوگ انکار سے باز ہی نہیں آتے. اور انکار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے شاکلہ میں بنتے, جس شاکلہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. اپنے طریقے سے زیادہ پیار انہیں کسی سے بھی نہیں تھا. انہیں اپنا طریقہ اتنا پیارا تھا, اپنی سوچ, اپنے فیصلے, اپنی منمانیاں, اور وہ اسی کو اپنی زندگی سمجھتے تھے. اور آج یہی لوگ دنیا میں میرے اور آپ کے ارد گرد رہتے ہیں, جنہیں کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے فیصلے. ان کی زندگی ان کی مرضی زیادہ اہم تھی. ان کے لیے روح اور قرآن دونوں آسمانی ہیں. اپنی روح کو قرآن کے پانی سے سیراب رکھنا ہے, زندگی کے ہر معاملے میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, تو ہم ان منمانیوں سے بچ سکتے ہیں جو شاکلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو قرآن کو سیکھنے کے لیے قرآن پر عمل کرنا, اس پر مسلسل غور و فکر کرنا, اپنا وقت, اپنی زندگی دینا, یہ لازم ہے. تو لیسن کیا ہے؟ قرآن کی قدر و منزلت بہت بلند ہے. اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے. قرآن کو ہر طرح سے سمجھا دیا گیا, ہم کو اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی بات اور فیصلوں کو رد کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے فیصلوں کو آگے رکھتے ہیں, اپنی بات کو آگے رکھتے ہیں, جبکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی پڑھایا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم پر خیر نازل فرمائے, اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے, ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے, جو بیمار ہیں اسپتالوں میں, گھروں میں, جہاں اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. میری کلاس میں جو پیشنٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.